الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، یہ میری سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کی اس مسجد میں اور ان کے اس دارالعلوم میں فیضان صدیق اکبر اور فیضان ملک العلماء کے حصول کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض میری گفتگو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مشعل ہدایت بنائے اور ہم سب کو دین و سنیت کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ اسی کے تناظر میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے دیکھا ابھی مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ایک معتبر عالم دین حضرت مولانا مبشر صاحب اللہ مصباحی جو بھیونڈی کی سرزمین پر ایک عظیم ادارے اور ایک عظیم دارالفتہ میں رہ کر دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. انہوں نے جو خطاب فرمایا بڑے مختصر وقت میں حضور ملک العلماء کی شخصیت پر ایک جامع گفتگو پیش کی. ویسے ملک العلماء اس بحر کا نام ہے جس کی ایک لہر بھی ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، مگر یہ پروگرام چونکہ دو عظیم شخصیتوں سے منور ہے. ایک شخصیت جس پر آپ نے گفتگو سماعت کی اور ایک وہ شخصیت جن کے صدقے میں یہ ساری شخصیات ہیں، یعنی بلا شبہ بالیقین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا رخ اسی ذات بابرکت کی طرف کیا ہے تاکہ اس پہلو پر بھی گفتگو کچھ حد تک ہو جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جو دور ہے اس دور میں سب کچھ بچانا آسان ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بیان فرمایا. آپ بخاری مسلم کی احادیث پڑھیں گے تو فتنوں کی شدت کا اندازہ آپ لگائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے شدید فتنے ہماری امت پر آئیں گے، ایسا دور آئے گا ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا مگر شام کو جب اپنے گھر واپس آئے گا تو کافر ہو جائے گا. یعنی وہ 24 گھنٹے بھی اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا. ایسا دور آئے گا. اور آج آپ اس دور کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جس پر صحابہ نے اجماع کر لیا، صحابہ نے
100 سال کے بعد اس مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے اور اپنے اپنے زاویے سے ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے افضل کون ہے۔ یہ حالات ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اگر قرآن پر ایمان ہے تو انشاءاللہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء ضرور مانیں گے۔ چلو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے رب نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ بہت زیادہ پیسے دے کر آپ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا، تو جب آپ نے آزاد کرایا تو دشمنوں کے درمیان یہ باتیں چلی، کچھ لوگوں میں یہ باتیں اٹھی کہ بلال نے ایسا کیا رکھا ہے کہ ابو بکر نے اتنی بھاری قیمت ادا کی، جتنی قیمت میں ایک بلال کو آزاد کرایا اتنی قیمت میں تو 10 غلام خریدے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا لگتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی بڑا عظیم احسان تھا، کوئی بہت بڑا احسان تھا۔ بلال نے اسی احسان کو چکانے کے لیے اتنی بڑی قیمت لگا کے انہیں آزاد کرایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں وسید اللہ فرماتا ہے وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ان قریب جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ انسان جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اتقا کس نے کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جو امت محمدیہ میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابو بکر اتقا، تمام امت میں سب سے بڑے متقی۔ تو جب قرآن کی ایک آیت نے سب سے بڑا متقی کہا تو دوسری آیت سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ثابت ہوا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے متقی بھی ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اب آگے کی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، خاموش ہو جاؤ، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا انہوں نے بدلہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا گیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے جو کچھ کیا صرف رب اعلیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے طلب میں کیا ہے۔ اور مصطفیٰ پیارے کیا فرماتے ہیں؟ بعد صدیق، سبحان اللہ، کیا شان ہے تمہاری، بالاتفاق ساری کائنات پر مصطفیٰ کا وہ
جسے کوئی چکا نہیں سکتا. پوری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہے، مگر مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. میرے ساتھ جس نے جو احسان کیا سب کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب دے گا. اللہ دے گا. اب آؤ صحابہ میں، اور صحابہ میں وہ صحابی رسول جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگے، وہ صحابی رسول کہ لو کان بعدی نبی لکان ہوگا، اگر میرے بعد اللہ کوئی نبی پیدا کرتا تو عمر کو نبی بناتا، مگر مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت سیدنا امیر المومنین خیر المنافقین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث تو موقوف ہے مگر سند کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہے، کوئی مائی کا مال اس پر کھلی نہیں اٹھا سکتا. فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اچھا یہ بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ ایک ساتھ رہتے ہو، ایک دوسرے کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہو یا آپ کے بعد والے بہتر جانتے ہیں؟ بولیے نا، آپ ساتھ میں رہتے ہو نا. ہر آدمی اپنے دوستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، بعد والے اتنا بہتر نہیں جانتے. ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ اعلیٰ حضرت کے احوال کو ملک العلماء نے لکھا، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کو جان رہے تھے، انہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، جو کر کے دیکھا، جو حالات دیکھے اسی کو اٹھا کے لکھ دیا. وہ زیادہ بہتر جانتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو فاروق اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولیے نا، یہ 1400 سال کے بعد آج کے کھٹمل مولائی جانتے یا حضرت عمر زیادہ بہتر جانتے؟ حضرت فاروق اعظم. اور فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو کیسا جانا، کیسا پایا، کیا سمجھا. ایک آدمی اپنے دوست کی زیادہ تعریف نہیں کرتا مگر عمر ہے جن کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا، اور عمر جن کے اعضاء پہ شیطان سطر. تو حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لو یسنا ایمان ابی بکر بایمان اہلہ لا رجح به. ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے پر اور انبیاء و مرسلین کے بعد پوری روح زمین کا ایمان ایک پلے پہ رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پہ بڑھ. فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان، ارے بولو نا بھائی، سب پہ بھاری ہے. سب میں عثمان غنی بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، مولا علی بھی ہے، سارے صحابہ تابعین ائمہ دین قیامت تک کے سارے مسلمان. تم کیا جانو ابو بکر کون؟ ایک نام بھی دیتے ہیں، جواب دیجیے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، گلی 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 گلی. ٹھیک ہے نعرہ؟ دونوں نعرہ صحیح ہے؟ یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں.
بلکہ دنیا اور آخرت میں باعث اطمینان اور باعث نجات سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اب آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سن لیجئے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ حدیث کی سند پر کوئی مائی کا رات کلام نہیں کر سکتا، ضعیف روایت نہیں بیان کرے۔ ایک ترازو لٹکایا گیا آسمان سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ترازو کے دو پارٹ ہوتے ہیں، کوئی ترازو ہوتا ہے اس کے دو پلے ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک پلے پر مجھے بٹھایا گیا اور ایک پلے پہ ساری کائنات کے انسان، سب کو دوسرے پلے پر۔ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں کہ میرا پلہ سب پہ بھاری تھا۔ ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا پلہ سب پہ بھاری تھا۔ پھر آگے جو فرمایا وہ تو رافضیت اور مولائیت کو سبق مولائیت کا معنی نام نہاد مولائیت، ورنہ پکے مولائی والے تو ہم، اصلی مولائی تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت والے، ان سے زیادہ مولائی کا ہم مولا علی کو ویسا پہچانتے ہیں جیسا صحابہ نے بتایا، ہم ویسا مانتے ہیں جیسا اجماع ثابت، اور اجماع کا حق کیا، اجماع کو توڑا ان رافضیت زدہ مولائی۔ اس لیے اصلی مولائی ہمیں الحمدللہ، یہ میں نام نہاد جب بھی میں مولائیت کروں تو سمجھ لیجیے نام نہاد مولائی، جو آج انہوں نے اپنی اصطلاح بنا لی، ولی کلی کئی اصطلاح ہے، ہر شخص شہاسی نے اپنی اصطلاح بنا۔ ایک آدمی نے اپنا نام سونا رکھ لیا ہے، اس کی اصطلاح تھوڑی سونا ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد ایک پلے پہ ابو بکر کو رکھا گیا، ایک پلے پہ ابو بکر کو، دوسرے پلے پہ میری پوری امت محمدیہ دوسرے پلے پہ رکھی گئی، تو ابو بکر سب سے بھاری ہو گئے۔ ہمارا کہ ابو بکر کا پلہ سب پہ بھاری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب سے ایمان لائے کبھی مصطفیٰ سے جدا نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب سے ایمان لائے کبھی مصطفیٰ سے جدا نہ ہوئے۔ ایک حدیث شریف اس دن میں بیان کروں تو صدیق اکبر کی صحابیت کہاں سے کہاں تک ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ چلیے اگلی گفتگو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محضر صحابہ کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر اتذکروا یوم یوم، ایک وقت اس دن والا دن یاد ہے، اتذکروا یوم یوم، اس دن والا دن تمہیں یاد ہے؟ صحابہ اس سوال کو سن کر حیرت میں ہیں، یہ کون سا سوال ہے؟ میرے آقا کون سے دن کے بارے میں ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں؟ کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکا، مگر ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، مسکرا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب رب نے فرمایا تھا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहला जवाब आपने दिया। सबसे पहले भला किसने कहा? सबसे पहले किसने इकरार किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तब समझ गए सारे लोग, अरे ये तो यौमे अलस्त की बात हो रही, ये तो आलमे अरवाह की बात हो रही है। आलमे अरवाह में अल्लाह ने सारी रूहों से फरमाया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद की आयत के तफसीर में भी और अहादीस में भी अल्लाह ने शायद फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने क्या कहा था? भला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। सबने इकरार किया तो सब ईमान लाए, बोलिए सब ईमान लाए। इसीलिए तो मुस्तफा फरमाते हैं, कुल्लु वलदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। लोग फरमाते हैं कि हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है, खतना करा के मुसलमान नहीं होता। खतना कराते हैं ताकि सुन्नत अदा होगा। ईमान तो अज़ली है, वहां से लेके आए हैं। अगर कुफ्र इख्तियार न किया तो वो मुसलमान है। अरे बोलो मुसलमान नहीं, ठीक है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लामी में पैदा होता था, ठीक है। अब आइए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ये भी याद है कि अल्लाह ने ये फरमाया, और मुझे वो दिन भी याद है, और मुझे यहां तक याद है कि सबसे पहले लब्बैक कहने वाले, जवाब देने वाले, इकरार करने वाले आप हैं। अब मैं पूछता हूं कि अबू बकर सिद्दीक को कैसे पता चला? इतने अंबिया भी हैं, मुरसलीन भी है, शुहदा सालिहीन, मोमिनीन, कुफार सब हैं, कयामत तक जिनमें पैदा होने वाले सब हैं। अरे बोलो सब है ना? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले आपने लब्बैक कहा था। विजदान कहता है कि वहां भी अबू बकर सिद्दीक की रूह मुस्तफा के ऊपर पाक के करीब, मुस्तफा के ऊपर पाक के करीब वहां भी थे। दुनिया में आए, कभी शिर्क नहीं किया, कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि एक मरतबा उनके वालिद ले भी गए बुतखाने में और कहा, ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा माज़अल्लाह, इन्हें सजदा करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक पत्थर उठाया और फरमाया, इन कुंता इल्ला फंदा नफ्सका मिन्नी, अगर तू खुदा है तो मुझसे अपने आप को बचा के रखा। और ज़रबे सिद्दीकी ने चकनाचूर कर दिया, सब धड़ाधड़ गिर पड़े। और जब मारते हुए उनके वालिद घर लाए, अपनी बीवी की तरफ उछाल के फेंका अबू बकर सिद्दीक को, तो बीवी नाराज हुई, आज के बाद मेरे बच्चे पे हाथ न उठाना, इसलिए कि जिस रात ये बच्चा पैदा हुआ उस रात की एक बशाश मुझे याद है। मैंने ये बशारत सुनी थी, अल्लाह की बंदी, बशारत कबूल कर, जो बच्चा तेरी गोद में आ रहा है, इसका नाम अल्लाह की बारगाह में सिद्दीक है। ये मोहम्मद का रफीक और उनका साथी है, सुवाद में है, अभी तो बचपना है, ईमान लाए नहीं। तो मुस्तफा के साथी कैसे बने? अभी तो ईमान लाए नहीं, साथी कैसे बने? विजदान कहता है, सहाबियत तो आलम आवाज से आ रही, फितरत इस्लामी तो सब में था, लेकिन सोहबत मुस्तफा वहां भी थी, सोहबत मुस्तफा
کہ دھرتی کے اوپر تو مصطفیٰ کے ساتھ تھے ہی، آج بھی پہلے مصطفیٰ میں ہے۔ دنیا میں ظاہری حالت میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب، اور قبر پاک میں بھی سب سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب بولو ہے کہ نہیں؟ اتنی لمبی صحابیت ہے، ایمان ہے نا؟ ایمان ہے نا کہ ابھی زندہ ہے؟ ایمان ہے نا؟ سعید والائیوں سے پوچھا، مصطفیٰ زمین کے اوپر بھی زندہ تھے، زمین کے نیچے بھی زندہ ہے، اس لیے زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ کے ساتھ اور زمین کے نیچے بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اتنی لمبی صحابیت کس کی ہے؟ بولو بھائی، اتنی قریب والی، اتنی فیضان والی، اتنی بزرگی والی، اور یہ بسم اللہ، یہ دو شخصیتوں پہ بہت بھونکتے ہیں، مگر مصطفیٰ پیارے نے ان دونوں کا مسئلہ اتنا کلیئر کر دیا کہ دونوں کو اپنے پہلو میں لینے دیں، دونوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور مصطفیٰ پیارے نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ لیا دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ لیا، اور یوں بلند کیا، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، ہم قیامت کے دن ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہم قیامت کے دن ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ مصطفیٰ پیارے نے فرمایا، جبریل آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ہم کہتے ہیں تشریف لائے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ، یہ ہے جنت کا وہ دروازہ جس سے آپ داخل ہوں گے۔ پیارے مصطفیٰ نے یہ بات ابوبکر صدیق کو بتائی تو حضرت ابوبکر عرض کرتے یا رسول اللہ، کاش اس موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ کہا ابوبکر، ارے گھبراتے کیا ہو، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ تو، سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون؟ ابوبکر صدیق۔ وہ شان پائی، وہ شان پائی، سبحان اللہ، کیا بیان کیا جائے۔ اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری بات عرض کر دوں، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے درود شریف پڑھ اللہم صلی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک سوال کا سیدھا جواب دو، سب سے پوچھو، ایک سوال رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پوری کائنات ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اتنی بات تو وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو صحیح ہے۔ تو میرے آقا کے تقریباً اس وقت جو 1,24,000 صحابہ تھے وہ سب کے سب تھے کہ نہیں حضور کی نظر میں؟ مولا علی تھے، حضرت عباس تھے، سارے اہل بیت تھے، مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت کا خبر، میرے آقا علیہ السلام نے جب تک ظاہری قوت، میرے آقا علیہ السلام اپنی ظاہری قوت کی بنیاد پر باطنی قوت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، ظاہری قوت میرے آقا ظاہری قوت کی بنیاد پر نصر آتے رہے، مگر جب بخار کی شدت غالب ہو گئی ایک موقع وہ بھی آیا
کہ حضور علیہ السلام نے مسجد جانے کا ارادہ کیا، شدت بخار کی وجہ سے میرے آقا بستر سے اٹھنا چاہتے مگر نہیں اٹھ پائے، بیٹھ گئے اور پھر خشی ہو گئی، جسے ہم اپنی زبان میں بے ہوشی کہتے ہیں۔ انبیاء کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے خشی جاری ہوئی، کافی دیر تک خشی رہی، افاقہ ہوا۔ امی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سب سے پہلا سوال کہ میری امت نے نماز پڑھی کہ نہیں، یہ نماز کی فکر۔ امی عائشہ صدیقہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم ينتظرون لك، وہ تو سب آپ کے انتظار میں بیٹھے، صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ پانی رکھو میں غسل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے غسل فرمایا، بستر کے تشریف لائے، پھر خشیہ۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، پہلا سوال یہ نہیں فرمایا کہ کوئی حکیم بلایا کہ نہیں، کوئی ڈاکٹر بلایا کہ نہیں، یہ وصیت ہے وہ وصیت ہے، یہ کر لینا وہ کر لینا۔ اے عائشہ میری امت میں نماز پڑھی کی نہیں؟ یا رسول اللہ وہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ فرمایا پانی رکھو میں غسل کروں۔ حضور نے غسل فرمایا، پھر بستر پر تشریف لائے، پھر خشیہ۔ شدت بخار کتنا زبردست۔ پھر میرے آقا جب افاقے میں ہوئے فرمایا عائشہ کیا میری امت نے نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ وہ سب آپ کے انتظار میں۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے باپ ابو بکر سے کہا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اس سے پہلے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے نہیں اٹھے تو آپ کی نگاہیں پھینک رہی تھی صحابہ کی طرف۔ حضرت عباس کو بلایا، مولا علی کو بلایا، ایک ہاتھ عباس کے کاندھے پر، ایک ہاتھ مولا علی کے کاندھے پر، اور فرمایا مجھے مسجد لے کے چل۔ یعنی جس حد تک ممکن تھا جانا اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے۔ اس طرح میرے آقا چل رہے تھے، وَرِجْلَهُ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ، میرے آقا چل رہے ہیں اور آپ کے دونوں قدمین شریفین جو عرش کے تاج ہیں وہ قدمین زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس شان احمدیت کے ساتھ پیارے مصطفیٰ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو۔ ایسے وقت تک میرے آقا نے مسجد فرض نہیں کیا، اس وقت تک میرے آقا مسجد جاتے رہے، لیکن اور بھی زیادہ جب خطبہ ہوا تب میرے آقا نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ مولا علی سما کر کے لے جائیں، نہیں فرماتے کہ علی سے کہو نماز پڑھیں۔ حضرت عباس ساتھ چلنا، یہ نہیں فرمایا کہ عباس سے کہو ان کی آواز سب سے بلند ہے، ان سے کہو یہ نماز پڑھائیں، علی علم میں زیادہ ہے ان سے کہو نماز پڑھائیں، فلاں فلاں فضیلت میں مالک ذوالعین سے کہو، فلاں سے کہو، سعد بن ابی وقاص سے کہو۔ نہیں، سارے صحابہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے، مگر مصطفیٰ اپنے سامنے اپنی ظاہری موجودگی میں اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق۔ اور اب فقہ مسئلہ مفتی مبشر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ امامت کا اہل کون ہے، یہ فقہ مسئلہ پوچھئے۔
امامت کا عہد تھا، 100 لوگ اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں تو امامت کا مستحق وہ ہوگا جو ان میں علم میں سب سے زیادہ ہو. بولو علم میں سب سے زیادہ، پھر اس میں بھی برابر ہو، تو جس کی خلاف قرآن سب سے بہتر ہو، پھر اور بھی عمر میں سب سے زیادہ، نفاست میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات ظاہری میں ابو بکر کو کھڑا کیا اور مصطفی کو یہ شریعت لے کے آئے. بولو نا یار، یہ شریعت تو مصطفی ہی لائے. گویا کہ ابو بکر کو جب کھڑا کیا تو سب کو بتا دیا ابو بکر سب سے افضل ہے، اس لیے بولو فیصلہ کر دیا نہیں کر دیا؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے سب کو بتا دیا، علم کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، یعنی فضیلت مطلقہ اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. فضیلت نہیں، افضلیت جسے حاصل ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. تو فیصلہ تو ہو چکا، اسی لیے اجماع صحابہ قائم ہو گیا. اور سنو مزے کی بات، آخری بات طلبہ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں افضل ہے. یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ اجماعی ہے، اجماعی عقیدہ ہے. یہ اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جس پر اجماع صحابہ ہے. یہ قطعی ہے، ظنی نہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو تواتر سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے مستقل رسالے مطلب قمرین کا مطالعہ کریں، آنکھیں روشن ہو گئی. میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سارے صحابہ کا جو یہ اجماع ہوا، تواتر کیسے ہوا؟ مزے کی بات، بڑے مزے کی بات، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. یہ صحابہ کی روایتوں سے بطور احاد ثابت ہے. الگ الگ صحابی نے آپ کی افضلیت کو بیان کیا، مگر تواتر کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہے تو اس عقیدے کو متواتر بنانے والے مولا علی ہیں. محبت سے ہو گیا، اس عقیدے کو متواتر بنانے والے کون ہیں؟ مولا علی. مولا علی ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حدیث احاد، فاطمہ زہرا کی حدیث، حدیث احاد میں، عثمان غنی کی حدیث، حدیث احاد میں مولا علی کی متواتر. محبت سے بولو، مولا علی کی حدیث کیا ہے؟ متواتر. سب سے زیادہ اس کا پرچار کرنے والے خود مولا علی. چنانچہ آپ نے عراق کے اندر محضر علماء، فقہاء، تابعین، صحابہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور خود ان کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، سنن ابی داؤد کی روایت، اور سند بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے باپ سے پوچھا، قلت لأبی، میں نے اپنے والد مولا علی سے پوچھا، یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ای الناس افضل، ای الناس افضل، تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اور کہا سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر. سوال کیا، سننا نہیں. پھر اس کے بعد کہا
تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ڈر ہوا اگر میں پوچھوں اس کے بعد کون تو کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، اس لیے میں نے کہا اس کے بعد تو آپ اصل ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے جواب دیا ان دونوں کے بعد تو آپ ہی اصل ہیں۔ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو صحابہ میں سے ایک صحابی ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خوف ہوا کہ عثمان کا نام لے لیں گے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ بولو نا بھائی، انہیں معلوم تھا کہ تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، تو یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر یہ مولا علی کے زمانے میں ہوتے جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں تو مولا علی اتنا ڈھونڈتے ہی تھے کہ یہ کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ تو فرماتے کہ آج میرے سامنے بول 80 کوڑے لگاؤں گا اور وہ بھی علی کا کوڑا، اگر 10 کوڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، 70 تو اسی باقی رہ جائیں گے۔ بہرحال الحمدللہ گفتگو بہت لمبی نہ ہو، مختصر ہو مگر فائدے کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اہل سنت نے پیدا کیا، بریلی والے تاجدار کا دامن عطا کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کارکن بنایا اور الحمدللہ سنی جنتی مسلمان بنایا۔ اللہ اس عقیدے پر، اس طریقے پر، اس مسلک پر قائم رکھے اور تمام خرافات زمانہ، تمام مذہبوں سے، بدعقیدوں سے اور سنے کلیوں سے اور ان تمام مسلمین سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔